مقتول نے چودھری کا چیلنج قبول کر لیا۔ مقتول کی بیوی نے اس سے آگے اپنا بیان ان الفاظ میں دیا کہ 1.5-2 سال سے چودھری اس پر جال پھینکتا رہا۔ اس کی بھیجی ہوئی عورت مقتول کی بیوی کو قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن مقتول کی بیوی نے کوئی اثر قبول نہ کیا، نہ ہی کسی لالچ میں آئی۔ پھر چودھری کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جھٹکا دیا کہ اس کے جوان بیٹے کو ہیضہ ہو گیا اور وہ 4-5 دن میں بیمار رہ کے مر گیا۔ بیٹے کی عمر 17-18 سال تھی۔ شاید اس صدمے کا اثر تھا کہ اگلے 1.5-2 سال چودھری صاحب چپ ہو گیا اور مقتول کی بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چودھری کی توجہ اس سے ہٹ گئی۔ اتنا عرصہ چودھری کے پیغام لانے والی وہ عورت بھی مقتول کی بیوی کے پاس نہ آئی۔ قتل کی واردات سے 5-6 مہینے پہلے چودھری کو مقتول کی بیوی کی محبت کا پھر دورہ پڑ گیا۔ یہ کوئی محبت نہ تھی۔ چودھری اس عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا۔ چودھری نے یہ تو دیکھ لیا تھا کہ یہ عورت اپنے خاوند کو نہیں بتا رہی، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس سے ڈرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی روز راضی ہو ہی جائے۔ مقتول کی بیوی نے مجھے بتایا کہ اب چودھری نے جو نیا حملہ کیا تو اس نے بھیجی ہوئی کامی عورت پہلے سے زیادہ شیر اور دلیر ہو گئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ عورت چودھری کی قریبی عزیز ہو اور رعب سے مقتول کی بیوی کا رشتہ برائے چودھری طلب کر رہی ہو۔ یہ رویہ دیکھ کے مقتول کی بیوی نے اس عورت کو دھتکارنا شروع کر دیا اور ایک روز اس کو کہا وہ خود چودھری کی داشتہ کیوں نہیں بن جاتی۔ یہ کامی عورت ایسی ڈھیٹ نکلی کہ پھر بھی اس کے پاس آتی رہی۔ ایک روز یہ لفظ کہے کہ تم اپنی قیمت بتاؤ اور نقد وصول کرو۔ اس روز تو میں جل ہی اٹھی۔ مقتول کی بیوی نے کہا، میں نے اس ذلیل عورت کو کہا وہ پھر میرے گھر آئی تو میں اسے جوتے مار کے اس گھر سے نکالوں گی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ چودھری کو میرے یہ الفاظ کہہ دینا کہ تیرے اس بڈھے کھوسٹ کے چہرے پہ میں تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتی، اس واسطے کہ میرا تھوک بھی تیرے چہرے سے زیادہ پاک اور قیمتی ہے۔ یہ قتل سے کوئی 1 مہینہ پہلے کا واقعہ ہے۔ 1-2 دنوں میں مقتول کی بیوی اپنے معمول کے مطابق کھیتوں کے ساتھ ہی ایک خانقاہ پہ دیا جلانے گئی۔ وہ جمعرات کا روز تھا۔ وہ دیا جلا کر باہر نکلی، ویسے ہی قبرستان میں گھومنے پھرنے لگی۔ اچانک ایک درخت کے پیچھے سے چودھری نکلا اور مقتول کی بیوی کو بازو سے پکڑ کر خانقاہ کی اوٹ میں لے گیا اور غصے کی حالت میں تھا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ چودھری نے بڑے باروز اور غصیلی آواز میں کہا، اگر میں تمہیں اپنی طاقت دکھا دوں تو تم میرے گھر آ کر میرے پاؤں پر ماتھا رگڑو گی۔ میں تمہیں رقم دے رہا ہوں، کہو تو کچھ زمین تمہارے نام کرا دوں گا۔ اب سن لو، میں تمہیں اغوا کروا سکتا ہوں، دیر نہیں لگے گی۔ نہیں مانو گی تو ایک بار پھر تمہیں بیوہ کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد تم میری بیوی ہوگی۔ میں تمہیں 2-3 دن سوچنے کی مہلت دے رہا ہوں۔ سوچو، وہ مجھ کو جواب دینا، مزے میں رہو گی۔ جو مانگو گی وہی دوں گا۔ تمہیں میرا جواب چاہیے چودھری؟ مقتول کی بیوی نے کہا، 2-3 دن کیوں انتظار کرتے ہو؟ ابھی جواب سن لو۔ مجھ کو اغوا کراؤ، بیوہ کراؤ یا پھر بات کروں گی۔ اتنا کہہ کے یہ عورت وہاں سے چلی آئی۔ چند قدم چل کر رکی اور پیچھے مڑ کر بلند آواز سے کہا، لعنت ہے تجھ پہ چودھری۔ اب یہ معاملہ اس عورت کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ اس رات اس نے اپنے خاوند مقتول کو بتایا کہ چودھری اس کے ساتھ گزشتہ 4 سالوں سے کیا کیا سلوک کرتا چلا آ رہا ہے، اور آج اس نے آخری بار چیلنج کیا ہے۔ مقتول نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا اور کہنے لگا کہ چودھری کے ساتھ یہ بات کرے گا۔ بیوی نے اسے روکا اور کہا کہ وہ چپ رہے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، اس واسطے کہ اس کے ہاتھ میں گنڈے اور بدماش ہیں اور پولیس کا ساتھ بھی اس کا تعلق واسطہ ہے۔ مقتول نے کہا وہ شرافت سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ 2-3 دنوں بعد مقتول نے اپنی اس بیوی کو بتایا کہ اس نے چودھری کے ساتھ بات کی تھی۔ چودھری پہلے تو یہ کہتا رہا کہ تمہاری بیوی جھوٹ بولتی ہے، وہ اچھے چال چلن کی عورت نہیں۔ مقتول نے اس کی اس بات کو سچ نہ مانا اور کہا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ مقتول کا لہجہ ذرا سخت تھا جو چودھری کو اچھا نہ لگا۔ تم میرے مقابل نہیں آ سکتے، چودھری نے کہا۔ اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا تو تم اس شہر میں نظر نہیں آؤ گے۔ اپنی بیوی کو بھی سنبھال کے رکھنا۔ چودھری صاحب، مقتول نے کہا،
میں اس کوشش میں ہوں کہ یہ بات باہر نہ نکلے، ہم دونوں کے درمیان کوئی دشمنی پیدا نہ ہو۔ آپ میری بیوی کا پیچھا چھوڑ دیں، بہتر یہ ہے کہ میری نظر سے دور ہو جاؤ، چودھری نے کہا۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان ہنسی، چھک چھک اور تلخ کلامی ہوئی۔ بیوی بہت ڈری کہ چودھری اس کا خاوند کو نقصان پہنچائے گا۔ بیوی نے خاوند کو مقتول کو یہ بات بتا دیا تھا کہ فلاں عورت چودھری کا پیغام لاتی ہے، اور اسے برا بھلا کہا، پھر بھی باز نہیں آتی۔ 3-4 دنوں بعد اتفاق ایسا ہوا کہ یہ عورت اس وقت مقتول کے گھر آ گئی جب مقتول گھر پہ موجود تھا۔ مقتول کی بیوی اس عورت کو الگ کمرے میں لے گئی اور اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگی۔ مقتول اٹھا اور اس کے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے عورت کو ننگی گالیاں دی۔ اس عورت کو شاید یہ حوصلہ تھا کہ اس کو چودھری کا تحفظ حاصل ہے۔ اس خیال سے اس نے مقتول کے ساتھ بدتمیزی کی اور یہ کہہ کے اٹھی کہ وہ اپنی بے عزتی کا انتقام لے گی۔ مقتول نے اس کے منہ پہ بڑی زور سے تھپڑ مارا اور بازو سے پکڑ کر اس کو گھسیٹتا ہوا گھر سے نکال دیا۔ 3-4 دن گزرے تو ایک شام خاوند گھر آیا۔ وہ کچھ اکھڑا اکھڑا اور پریشان سا لگتا تھا۔ بیوی نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ آج چودھری کے ساتھ پھر ٹکر ہو گئی ہے۔ اس عورت نے چودھری کو بتایا ہوگا مقتول نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اسی واسطے چودھری بھڑکا ہوا تھا۔ اب اس مردود چودھری نے کیا کہا؟ بیوی نے پوچھا۔ آج تو حد ہی ہو گئی، مقتول نے جواب دیا۔ کہتا تھا کہ تم نے اس عورت کے منہ پر نہیں بلکہ میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ میں نے کہا تم یوں نہ سمجھو چودھری، میں تمہارے منہ پر تھپڑ جڑ دوں گا، پھر ایک تھپڑ کا بدلہ لینا۔ چودھری نے کہا تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنی بیوی چاہیے یا موت؟ میں نے اس کو کہا کہ تم سوچ لو چودھری، زندگی چاہیے یا موت؟ چودھری نے کہا میں تمہیں 8 دنوں کی مہلت دیتا ہوں، یہ فیصلہ کر لو، بیوی چاہیے یا موت؟ مقتول نے چودھری کا چیلنج قبول کر لیا۔ اس کو 2-4 اور بڑی سخت باتیں کہہ کے گھر آ گیا۔ بیوی اس کو کہتی رہی کہ اس نے چودھری کے منہ نہ لگے اور شام کے بعد گھر سے نہ نکلا کرے، لیکن خاوند اگلی ہی صبح باجرے کے کھیت میں قتل ہو گیا۔ اس عورت کا یہ سارا بیان اگر صحیح اور سچ تھا تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ اس کے خاوند کو اس کے چودھری نے ہی قتل کروایا ہے۔ میں نے مقتول کی بیوی کی باتوں میں سے باتیں نکال کے بہت جرح کی تھی، وہ بہت بریک بریک بات بھی پوچھی تھی، یہاں تک کہ تھوڑی اور موٹی موٹی باتیں تحریر کی ہیں۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ اس عورت کا بیان صحیح ہے۔ تمہارے ساتھ تمہارا خاوند کا بڑا بھائی آیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا اس کو یہ بات معلوم ہے؟ نہیں، مقتول کی بیوی نے جواب دیا۔ خاوند نے مجھ کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ یہ بات کسی اور کو نہ بتانا، اس واسطے بات پھیل جاتی ہے اور لوگ اپنی کہانیاں گھڑ گھڑ کے بدنام کر دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے کسی کے ساتھ بات نہیں کی تھی۔ مقتول کی بیوی کو اپنے دفتر میں ہی بیٹھا رہنے دیا اور میں باہر نکلا۔ ASI اور 2 ہیڈ کانسٹیبلوں کو بلا کر اس چودھری کی بابت پوچھا، اس کا دوستانہ کون کون سا بدماش کے ساتھ ہے۔ کچھ کو تو میں بھی جانتا تھا، لیکن تھانے کا چھوٹا سٹاف ایسے لوگوں کو زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ انہوں نے نام بتائے، جن میں ایک ڈکیتی کی واردات میں سزا یافتہ تھا، دوسرا جرائم پیشہ تو نہیں تھا لیکن بدماشوں میں شمار ہوتا تھا۔ خاندانی دشمنی میں اس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور اس کو عمر قید سزا ملی تھی، لیکن ہائی کورٹ میں اپیل کی تو بری ہو گیا۔ تیسرا شخص بھی گنڈا تھا، وہ پیشہ ور جوئے باز، اس کو جرائم پیشہ فہرست میں شامل کیا جا سکتا تھا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کے ذمہ یہ کام لگایا کہ ان تینوں کو الگ الگ اس طرح تھانے لائے کہ چودھری کو خبر نہ ہو۔ پھر ایک عقل مند نے کانسٹیبل کو اس کامی عورت کے گھر کا اتا پتہ سمجھایا اور کہا کہ اس کو اپنے ساتھ لے آئے اور احتیاط یہ کرے کہ چودھری کو پتہ نہ لگے۔ مجھ کو معلوم تھا کہ چودھری کی بابت یہ احتیاط قائم نہیں رہے گی۔ وجہ یہ کہ عورت کو کانسٹیبل ساتھ لائے تو اس کا خاوند دوڑا دوڑا چودھری کے پاس جائے گا، اس کی بیوی تو تھانے ہی لے گئے ہیں۔ بہرحال احتیاط ہوتی یا نہ ہوتی، مجھ کو اس عورت کی ضرورت تھی۔ چودھری میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، میں صرف یہ سوچتا تھا کہ اس کو پتہ لگ گیا تو وہ اپنے واسطے کوئی
پیش بندی کر لے گا۔ ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل کو بھیج کر میں اپنے دفتر میں آ گیا اور مقتول کی بیوی کو باہر بھیج کر مقتول کے بھائی کو بلایا۔ یہ مقتول کا بڑا بھائی تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ تو ہونے ہی تھے، اس کا چھوٹا بھائی مارا گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی سے 2-4 لفظ کہے اور پھر اس سے پوچھا کہ کسی پر شک ہوگا؟ ظاہر ہے قتل دشمن ہی کیا کرتے ہیں، مقتول کی بھی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ میرے اس بھائی نے دنیا میں صرف ایک ہی کام کیا ہے، بڑے بھائی نے بیزاری سے کہا۔ کام یہ کیا ہے کہ اپنے دشمن پیدا کیے ہیں، دوست کسی کو بھی نہیں بنایا۔ میں کہتا تھا اس شخص کا انجام بہت برا ہوگا۔ پہلے اس کی دشمنوں کی بات کرو، میں نے کہا۔ ہر دشمن کی بابت سب کچھ بتاؤ۔ میں اس دشمنی کی بات نہیں کر رہا جو دشمنی آپ سمجھ رہے ہیں، اس نے کہا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میرا بھائی اعتبار کے قابل آدمی نہیں تھا۔ کسی کو دوست بناتا تو دل سے اپنی غرض رکھتا اور جہاں ضرورت پڑتی دوست کے ساتھ بھی بے وفائی کر گزرتا تھا۔ میں اس کے کسی ایسے دشمن کو نہیں جانتا جس پہ شبہ کیا جا سکے یہ قتل ہو سکتا ہے۔ دیکھ میرے بھائی، میں نے کہا، جو بات کہنی ہے وہ بالکل صاف صاف کہو۔ میں تفتیش کر رہا ہوں، تمہارے بھائی کے قتل کو پکڑ کے سزا دلوانی ہے۔ وہ کم عقل آدمی نہیں لگتا تھا، معزز آدمی تھا۔ وہ دراصل بڑی شرافت اور دیانتداری سے مجھ کو بتانا چاہتا تھا کہ مقتول کا اخلاق کس قسم کا تھا۔ اس نے جو لمبی چوڑی باتیں سنائی وہ میں مختصر کر کے تحریر کرتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ مقتول کسی نہ کسی عورت کے ساتھ در پردہ ناجائز دوستی لگا کر رکھتا تھا۔ اپنی بیوی کے تو اس نے صرف اس واسطے گھر میں رکھا ہوا تھا کہ وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ شکل و صورت کی کچھ ایسی ویسی ہی تھی، لیکن اس کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ اس کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ مقتول کو سب نے مشورے دیے کہ اس بیوی کو ویسے ہی پسند نہیں تو اس بات پر اس کو طلاق دے دے اور اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لے، لیکن طلاق نہیں دیتا تھا۔ طلاق نہ دینے کی وجہ سمجھتا تھا، مقتول کے بھائی نے کہا۔ اس نے یہ بیوی بہت ہی صابر اور سادہ لو عورت تھی۔ مقتول سے وہ کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتی تھی۔ مقتول رات کو دیر سے گھر آتا یا پوری رات کہیں غائب رہتا تو بیوی اس سے باز پرس نہیں کرتی تھی۔ مقتول اس بیوی کو گھر رکھنا چاہتا تھا جو اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ بھائی کے اس بیان سے مجھ کو شک ہوا کہ مقتول نے کسی عورت کے ساتھ میرے مراسم پیدا کیے ہوں گے۔ اس عورت کا خاوند یا بھائیوں وغیرہ کو پتہ چل گیا ہوگا، اس کے باعث اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ شک بھی پیدا ہوا کہ مقتول نے کسی عورت پر دست درازی کی ہوگی اور عورت کی شکایت میں مقتول اس عورت کے گھر کے آدمیوں کے ہاتھوں مارا گیا ہوگا۔ میں نے یہ دونوں شک مقتول کے بھائی کو بتائے۔ ایسی بات نہیں جناب، اس نے کہا۔ یہ مجھ کو یقین ہے کہ میرے بھائی میں یہ عادت نہیں تھی کہ ایسی عورت کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرتا جس کے چال چلن کی بابت اس کو معلوم نہ ہوتا۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ عورتوں کا شکاری تھا۔ اس کی دوستی ایسی عورت کے ساتھ لگتی تھی جو میرے بھائی کی طرح آوارہ اور بدچلن ہوتی تھی۔ وہ جانتے ہیں کہ ایسی عورتوں کے خاوند بھائی اور باپ اور خاندان کے دوسرے مرد بے غیرت ہوتے ہیں۔ وہ غیرت کے نام پر کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، بے غیرتی میں ہی خوش رہتے ہیں۔ میں نے اپنے شک بے موجب اس پر جڑا شروع کر دی۔ وہ میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک تعاون کرتا رہا، بلکہ اس نے ایک بات یہ بھی کہا کہ اس سے اسی طرح قرید کر باتیں پوچھوں تاکہ قاتل کا سراغ لگانے میں مجھ کو آسانی ہو جائے۔ اس وقت میری ضرورت یہ تھی کہ یہ شخص کسی ایسی عورت کی نشاندہی کرے جس کے گھر کے آدمی غیرت مند اور عزت پہ مر مٹنے والے ہوں، لیکن اس شخص نے مجھے مایوس کر دیا۔ شکریہ۔